بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈرامہ لہو اور قالین، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے ہم مصنف کے حالات زندگی پر بھی روشنی ڈالیں گے تاکہ بورڈ امتحان میں اس سے متعلق کوئی بھی سوالات آئیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے ان کے جوابات کو تحریر کر سکیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادب کی اصناف مثلا شاعری، ناول، افسانے اور حکایات ہیں۔ اسی طرح ڈرامہ بھی ایک صنف ادب ہے، اور ان تمام اصناف کے لکھنے والے، یہ تمام ادبی لوگ اور مفکرین ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے سے زندگی کا کوئی نہ کوئی درس دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم ڈرامے کے مصنف مرزا ادیب کے حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا اصلی نام دلاور علی تھا، لیکن قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ بچوں، قلمی نام وہ نام ہوتا ہے جو مصنفین اکثر اپنی تحریروں میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اسے قلمی نام کہتے ہیں۔ مرزا ادیب کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ ان کے ڈراموں میں ان کا گہرا مشاہدہ نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے مکالمے نہایت مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی بھی ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ یہ ان کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام ہیں۔ ڈرامے سے متعلق بات کرنے سے پہلے عزیز طلباء، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ ڈرامہ ایک یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے، جس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے سلیبس میں شامل ہے ڈرامہ آرام و سکون، اور جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں لہو اور قالین۔ لیکن پڑھائی سے پہلے طلباء، آپ اپنے پاس قلم یا پینسل ضرور رکھیے تاکہ ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی آپ تحریر کر سکیں۔ ڈرامہ لہو اور قالین پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ کیسے اپنے جذبات کا اظہار تحریر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈرامے کا مقصد معاشرے میں موجود ایسے ریاکار افراد سے آپ کو متعارف کروانا ہے جو بظاہر تو کچھ نظر آتے ہیں اور اصل میں ان کی حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اب ڈرامے کے کرداروں کی طرف آ جائیے۔ اس میں 4 کردار ہیں۔ بابا، نوکر کا کردار بابا کا ہے اس میں۔ تجمل کا کردار ایک سرمایہ دار کا ہے۔ اختر مصور ہے۔ رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ ڈرامے شروع کرنے سے پہلے ڈرامے کا منظر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سٹیج پر کس قسم کا منظر ہے، جہاں پہ یہ 4 کردار آ کر اپنے مکالموں کے ذریعے اس ڈرامے کو خوبصورتی بخشیں گے۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ، وسیع، کشادہ یا کھلا اس کا معنی ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار۔ آراستہ کا معنی لکھ لیجئے۔
سجا ہوا شاہکار فن پارہ، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، مجلد کتابوں کا معنی لکھ لیجئے، جلد کی ہوئی کتابیں، کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان اور دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے۔ کارنس، آپ اس کو شیلف بھی کہہ سکتے ہیں، طاق بھی کہہ سکتے ہیں، اور مزین گلدان، پھولوں سے سجا ہوا جو گلدان ہے اسے انہوں نے کہا ہے پھولوں سے مزین گلدان، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ وسط میں، کمرے کے وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ کمرے کے درمیان میں ایزل یعنی سٹینڈ پر کینوس ایک ایسا کھردرا سا کپڑا ہے جو کہ جس کے اوپر یہ آسانی سے پینٹنگ مصور کرتے ہیں۔ اس کے قریب ہی ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہیں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان ہے۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے یعنی جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جھاڑن سے مراد ایسا کپڑا جو چیزوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان ہوگی۔ صحت اس کی نہایت اچھی ہے، جسم پر اس نے قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اب ڈرامے کا آغاز کرتے ہیں تجمل کے مکالمے سے۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں ہے؟ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا، ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار۔ اتنا کہہ کر بابا خاموش ہو جاتا ہے۔ تجمل پھر پوچھتا ہے: تجمل: رات کیا؟ بابا: میں تو ڈر ہی گیا تھا، ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے، شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل: اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا: سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار۔ تجمل: کیا ہے؟ بابا: شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل: پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکارہ کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے: اچھا سرکار۔ تجمل: بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا: بہتر۔ پھر بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں اختر آ جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا شخص ہے۔ ادھیڑ عمر درمیانی سی عمر ہے، نہ زیادہ جوان ہے نہ بوڑھا ہے۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہیں۔ شب بیداری، رات بھر وہ جاگنے کی وجہ سے آنکھیں اس کی سرخ ہیں۔ اس کا لباس پاجامہ اور قمیض ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، آستین سے مراد قمیض کے بازو ہیں۔ آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں ہیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے سے بن جاتے ہیں جب انسان یا تو بیماری کی وجہ سے یا رات بھر جاگنے کی وجہ سے۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر: کہیے۔ تجمل: بڑی دیر تک ٹہلتے رہی ہو آج؟ اختر: جی ہاں۔ تجمل: ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے، مستحق حقدار۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر: مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل: اختر کی بے نیازی پر متعجب۔ بے نیازی، بے پرواہی، متعجب، حیران ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر: اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل: تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سننے کے باوجود اختر خاموش رہتا ہے۔
تجمل پھر بات کرتا ہے، تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، میں نے آج اس خوشی کے موقع پر چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارک دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ معززین کا معنی لکھ لیجئے، عزت دار لوگ۔ اختر پھر بھی خاموش رہتا ہے۔ تجمل، کیا کہا؟ اختر، کچھ نہیں۔ تجمل، کچھ نہیں؟ پھر وہ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے، شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر، جی نہیں۔ تجمل، اس نے کہا تھا۔ پھر تھوڑا سا وہ مسکراتا اور کہتا ہے، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ گڑبڑ، مسئلہ کہہ لیں، کوئی خرابی کہہ لیں۔ اختر، صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل، یعنی کہ؟ اختر، یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تجمل، کیا کہا؟ لہجے میں اس کی حیرت ہوتی ہے۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر، میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل، کوئی شکایت ہے؟ کوئی تکلیف؟ اختر، کوئی شکایت نہیں۔ تجمل، پھر بات کیا؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل، پھر بھی کا کیا مطلب ہے؟ اختر، مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل، بیوقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر، اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بیوقوفی کی وجہ؟ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے۔ قدر و منزلت، عزت، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ تجمل، مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل، اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر، آخر کیوں؟ تجمل، اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر پھر بھی خاموش رہتا ہے اور پھر تجمل کہتا ہے، سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں، شاید۔ پھر وہ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اس کا چہرہ بدستور سنجیدہ رہتا ہے۔ تجمل پھر کہنے لگتا ہے، مجھے بھی کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ دورے سے مراد بیٹا یہاں پہ لکھ لیجئے، ذہنی توازن کھو دینا۔ اختر، مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل، کیا حماقت ہے، کیا بیوقوفی ہے؟ ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، دلدل، گہرا کیچڑ۔ اختر، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل، فن کی بات کرتے ہو، یہاں سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل، اختر فرمائیے۔ تجمل، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ توہین کا معنی لکھ لیجئے، بے عزتی۔ اختر، لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ تجمل، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش مصور کو جھونپڑی سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ کلاش کا مطلب لکھ لیجئے، مفلس، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اختر، بھونچکا ہو کر توہین کیسی؟ بھونچکا ہونا، حیران ہونا، حیرانی سے کہتا ہے تجمل، اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اختر، صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ تجمل، یہ بات نہیں سے غور کرو، کتنی عجیب حالت ہوگی میری،
میں نے فردن فردن کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اختر، میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تجمل، میں سمجھتا ہوں نا، فرق پڑتا ہے۔ اب اس پاگل پن کو چھوڑ دو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر، مجھے آپ اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل، روک نہیں سکتے؟ خوب، میں جس شخص کو اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، اس لیے جاننا چاہتے ہو تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تم ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے؟ اختر، آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے۔ جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹھری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل، معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا ہے۔ اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اختر کہتا ہے لہجے میں کسی قدر حکمیہ انداز سے بات کرتا ہے، ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ اختر، آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ بیٹا، اس کا معنی لکھ لے۔ بھیانک کا مطلب ہے ڈراؤنا، خوفناک، جسے دیکھ کر بہت خوف آئے، خوف محسوس ہو۔ تصورات، خیالات، شیش محل، ایسا محل جو شیشے کا بنا ہو۔ زمین بوس ہو جانا، گر جانا۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ تجمل، اختر کو گھورتے ہوئے، معاملہ اتنی دور تک پہنچ جائے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اختر، ذرا تحمل سے کام لیجیے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجیے۔ تجمل، تم پاگلوں کی سی باتیں کہہ رہے ہو۔ تجمل، تحمل سے کام خاک لوں۔ اختر، جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجیے گا کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں۔ آویزاں کا مطلب بیٹا لکھ لیجئے، لٹکائی ہوئی ہیں۔ آویزاں لٹکانا کو کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں۔ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا۔ میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ کشمکش، کھینچا تانی، اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ خلش، چبھن، بے قرار، بے چین۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ فریب، دھوکہ۔ تجمل، فریب؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ سنیے، معمہ، مشکل بات یا گرہا؟ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ خستہ کا معنی لکھ لیجئے، بدحال، برے حال والا، بدنما، بدصورت۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں۔ مفلس، جس کے پاس کچھ نہ ہو، کلاش، غریب، جس کے پاس کچھ نہ ہو، گمنام، بے نام۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھی، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھیں۔ کباڑیوں کا مطلب ہے ایسے افراد جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں
بیچتے ہیں، پرانی اشیاء بیچتے ہیں، یا نیلام گھروں میں وہ چیزیں بکتی ہیں بڑی معمولی قیمت پر، کوڑیوں کے بھاؤ، معمولی قیمت پر۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا، یعنی غریبانہ زندگی گزار رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں۔ غربت کدے؟ غریب خانہ گھر، تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا، دے دیا یا مختص کر دیا، اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا، یعنی مجھے ان کی فکر نہ رہی۔ تجمل، ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اختر، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا گہرا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جو انسانوں پر رحم کرنے والا ہو، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے، بسا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں اور دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں۔ آویزاں، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس لفظ کا، لٹکائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں، یعنی میری لکھی ہوئی، میری بنائی ہوئی تصویریں مختلف رسالے کی جمع ہے، جرائد جریدے کی جمع ہے، یہ بھی ادبی رسالے کو کہتے ہیں، چھپوائیں۔ رسائل و جرائد اس مرکب ہے، اس مرکب عطفی کہتے ہیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ دیوتا کا معنی لکھ لیجئے، ہندوؤں یا بدھ متوں کا آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں، جو ان کے بقول ان کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ تجمل، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ خوش فہمی کا مطلب لکھ لیجیے، اچھا خیال، منحوس، نحوست کا باعث بننے والا۔ تجمل، کیا مطلب؟ اختر، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ سرپرستی کا معنی لکھ لیجئے، کفالت کرنا یا حمایت کرنا۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ پہلے معنی لکھ لیجئے، پیکروں، مجسموں، ذوق، شوق، مروب ہونا، روب میں آنا، امارت، امیری۔ اب اختر اس پیراگراف میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح استعمال کیا ہے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی غریب نوازی ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر، جس طرح دکاندار اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، خاص طور پہ کپڑے وغیرہ بیچنے کے لیے پلاسٹک کے مجسموں پر خوبصورت کپڑے ان کو پہنا کر اپنے
اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں تاکہ گاہک جو ہیں ان کے اچھے اچھے لباسوں یا اشیاء کو دیکھ کر ان کی ذوق سے متاثر ہو کر ان کی چیزیں خرید سکیں. آپ نے بھی مجھے، میری ذات کو اور میرے فن کو اسی لیے استعمال کیا، اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے. تجمل یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے اختر، اور آپ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی. آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا. یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے. معنی لکھ لیجئے پہلے بیٹا. اہلیتوں، صلاحیتوں، برف کی تہ جم گئی یعنی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. شرارہ، شعلہ، مقصد یہاں پر جوش ہے. سہانے روح، اذیت ناک، روح کو تکلیف دینے والا. اپنے جگر کا خون دے دے کر یعنی سخت محنت کر کے. فن، ہنر، جوہر، خوبی، کمال، ذریعہ شہرت کا ذریعہ بننے والا. یعنی میرے فن نے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں چھوڑی. اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرا وجود صرف اور صرف آپ کے لیے وجہ شہرت ہے تو میری صلاحیتیں ختم ہو گئیں. انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا. میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے. یہ سن کر اس نے کہا دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا. تم مجھے اپنے پیسے دے دیا کرو کیوں کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں. یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا. اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے. مجھے یہاں روپے پیسے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور مجھے اپنی تصویریں. دقت کا مطلب ہے مشکل. پھر وہ تجمل کو مزید بتاتا ہے کہ انہی دنوں میں جب میں سخت ٹینشن میں پریشانی میں تھا مجھے میرا دوست، ایک غریب دوست جو کہ مصور تھا، نیازی مل گیا. جب اسے میں نے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں تمہارے لیے تصویریں بناؤں گا. تم ان کو اپنے نام کے ساتھ سیٹ کو دے دیا کرنا اور اسے جو تمہیں پیسے ملیں وہ مجھے دے دیا کرنا تاکہ میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکے. پھر اختر کہنے لگا یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی مگر اس کا اصرار کم نہیں ہو رہا تھا اور اس طرح سے میں نیازی کی بنائی تصویریں اپنے نام سے آپ کو دینے لگا. تجمل ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا. تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا، شدید صدمہ ہوا. تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک. اختر دھوکہ یا کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے یعنی پیسے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام ملتا رہا. تجمل میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پس سطح پر اتر چکے ہو. پس سطح، نیچی سطح، گھٹیا سطح. اختر میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا. نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں. یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روم کی زینت ہیں یعنی آپ لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں سجی ہوئی ہیں. وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، غریب نہیں ہے. وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں. اب مالک مکان اسے پریشان نہیں کرتا مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے.
آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا؟ میں اس تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ اب اس پیراگراف پہ وہ اختر اپنے مکالمے میں کہتا ہے کہ جس طرح کوئی انسان اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض کسی دوسرے کو سونپ نہیں سکتا، یہ اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اسی طرح کسی بھی تخلیق کار کی تخلیق اس کی اولاد کی مانند ہوتی ہے، جو کہ وہ کسی کو روپے پیسے کے بدلے نہیں دے سکتا۔ اور یہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس تصور سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ آسائشیں، سہولتیں، آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے، سودے میں، کاروبار میں۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ محسن: احسان کرنے والا جلی کٹی، جلی بھنی، مجھے شرم؟ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ احسان فراموش، چور، مجرم۔ گریبان میں منہ ڈالنا یعنی اپنا محاسبہ کرنا۔ میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ میں؟ تجمل: میں؟ اختر: ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دوسروں کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ اتنے میں تجمل کا سیکرٹری رؤف آ جاتا ہے تو دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ رؤف کہتا ہے وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب کو ہی ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ وہ بغل سے اخبار نکالتا ہے اور پھر دونوں کو دیکھ کر حیران ہو کر کہتا ہے، غصے کی حالت میں دیکھ کر حیران ہو کر کہتا ہے آپ؟ تجمل: تم جاؤ اس وقت۔ رؤف: بہتر جناب۔ رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہ، یاد آ گیا مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام، آپ کا کوئی مصور دوست نیازی تھا۔ اختر: ہاں کیا ہوا اسے جلدی بتاؤ۔ رؤف: افسوس آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر: خودکشی؟ رؤف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اختر تجمل سے کہتا ہے پھر، سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ تجمل غصے سے گرج کر چیخ کر بولتا ہے، بکواس بند کرو۔ اختر: قانون تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کی گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لی ہے، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل: نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ پاجی کا مطلب بھی کمینہ ہے، یعنی اس کو برے الفاظ میں کہتا ہے کہ تم نے سارے میرے احسانات بھلا دیے ہیں۔ اختر: میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، یہ دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے یہ۔ تجمل: رؤف کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی کو، اس کمینے کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک مجرم پاگل ہے۔ رؤف پھر اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پہنچتا ہے اور ڈرامہ یہاں پر ختم ہوتا ہے بیٹا جی، اور پردہ سٹیج پر گرا دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے ڈرامہ لہو اور قالین کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ امید ہے کہ یہ ڈرامہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا اور امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ تو بیٹا جی اگلے لیکچر میں ہم مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ اضافی سوالات آپ کو کروائے جائیں گے۔
جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔